جب صلاح الدین نے سرزمین حطین کو فتح کیا، اس کے دوسرے دن ریمنڈ کی بیوی نے تبریہ کا قلعہ سلطان کے حوالے کر دیا۔ صلاح الدین نے قیدیوں کو بحفاظت اس شہر میں رکھا۔ اب سرزمین فلسطین اس کے قدموں میں تھی۔ سلطان ان غیر معمولی سیاسی حالات سے کما حق کا فائدہ اٹھانے پر کمر بستہ تھا۔ سلطان کی فوج تقریباً صحیح و سالم تھی۔ سپاہیوں کے حوصلے بلند تھے۔ وہ شوق جہاد سے سرشار اور معرکہ آرائی کے مشتاق تھے۔ حطین کی شکست کی خبر سے عیسائی قلعوں پر سناٹا چھا گیا۔ ان قلعوں میں لشکر کی تعداد بہت کم تھی۔ قلعوں کے کئی سردار اور نائٹ معرکہ حطین میں مارے گئے یا قید ہو گئے۔ صلاح الدین نے بلا توقف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس نے ساحل کی طرف فوج کشی کر کے صلیبی ریاستوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شمالی اور جنوبی حصے ایک دوسرے سے منقطع ہو گئے۔ صلاح الدین نے سب سے پہلے عکا کے مضبوط ترین ساحلی قلعے کا رخ کیا۔ آلات محاصرہ کو جلدی سے اونٹوں اور خچروں پر لاد کر عکا پہنچایا گیا۔ سلطان نے عکا کا محاصرہ شروع کر دیا۔ عکا کے قلیل محافظین میں لڑنے کی تاب نہ تھی۔ انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے اور سلطان نے نہایت فیاضانہ شرائط پر انہیں امان دے دی۔ مسلمانوں کو کسی عیسائی فوج سے جوابی حملے کا خطرہ نہ تھا۔ چنانچہ سلطان نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ملک عادل، تقی الدین اور دیگر امیروں کی زیر سرگردگی مختلف سمتوں میں بھیج دیا۔ سلطان نے عکا اور تبریہ کا درمیانی علاقہ خود تسخیر کیا۔ اس نے جنوب کی طرف حیفا، صفویہ، ناصریہ اور قیصریہ جیسے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ پھر شمال کا رخ کیا۔ تنبین کا بلند قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا۔ اسی اثنا میں اس کے ہر اول دستے لبنان کی سرخ پہاڑیوں کی اترائی میں بیروت کے محاصرے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ شہر صیدون نے شاہی فرمان کی تعمیل میں اطاعت قبول کر لی۔ بیروت کے شہر کے نزدیک کوئی قلعہ نہ تھا، صرف شہر کے گرد ایک فصیل تھی۔ 8 دن کے محاصرے کے بعد اہل بیروت نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ صلاح الدین نے بلا تاخیر مفتوحہ شہروں میں اپنے فوجی دستے متعین کر دیے اور جو شہری جانا چاہتے تھے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ قلعوں کی پناہ کے بغیر عیسائی آبادی مسلمان شاہ سواروں کے رحم و کرم پر تھی۔ اکثر سپاہیوں نے لوگوں سے رسد، اسلحہ اور قیمتی سامان چھین لیا، لیکن سلطان کو مال غنیمت فراہم کرنے کی فرصت نہ تھی۔ وہ ثور کا ناقابل تسخیر قلعہ بھی فتح کرنا چاہتا تھا۔ اس قلعے کی سنگین دیواروں کی دوسری طرف سمندر کی لہریں موجزن تھیں، لیکن یروشلم کی تسخیر اس کا مقدس اولیٰ تھا۔ اسی اثنا میں ملک عادل نے حملہ کر کے جافا بھی فتح کر لیا اور وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ سلطان بھی بڑی سرعت سے ان سے آ ملا اور ثور کی تسخیر ملتوی کر دی گئی۔ جولائی کے آخر میں صلاح الدین اسقلان کی سنگین دیواروں کے سامنے پھیلے ہوئے ریگ زار میں خیمہ زن تھا۔ اہل اسقلان نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسقلان کی 12 فٹ چوڑی دیواروں اور بلند برجوں کی دوسری طرف بندرگاہ واقع تھی۔ جیسے عکا وسطی فلسطین کی اہم بندرگاہ تھا، ویسے ہی اسقلان جنوبی فلسطین کی مرکزی بندرگاہ تھی۔ مصر کی شاہراہ اسقلان کے قریب سے گزرتی تھی۔ مسلمان اسے عروس الشام کے نام سے پکارتے تھے۔ صلاح الدین اس اہم شہر کو کیوں کر چھوڑ دیتا؟ اس نے محاصرے کی تیاریاں شروع کیں اور اس کے مقید حاکم گائی آف لوگان کو بھی بلوا بھیجا۔ سلطان نے اسیر بادشاہ سے کہا کہ اگر تم اسقلان پر ہمارا قبضہ کرا دو تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ حکم سلطانی سے گائی کو شہر کی دیواروں کے پاس لے جایا گیا تاکہ وہ محافظین کو ہتھیار ڈالنے پر رضامند کر سکے، لیکن انہوں نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دی۔ چنانچہ سلطان نے اسقلان کے گرد محاصرے کا دائرہ تنگ کر دیا اور کچھ دستے اسقلان اور یروشلم کا درمیانی علاقہ مسخر کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس علاقے میں کہیں کہیں کوہستانی شہروں اور مقدس خانقاہوں میں ان عیسائیوں کی جمعیت موجود تھی جنہوں نے یروشلم میں پناہ نہیں لی تھی۔ ساحل سمندر کے ساتھ غازہ اور دارم کے شہروں نے سلطان کے فرمان کی تعمیل میں اپنے دروازے کھول دیے۔ اب مزاحمت بے سود تھی۔ اہل رملہ نے بھی شہر کی کنجیاں سلطان کے حوالے کر دیں اور سینٹ جارج کے مزار کے کلیسا پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ دامن کو میں واقع ایبلین کے مستحکم قلعے نے اپنے محبوب حاکم بالین کی رہائی کے عوض ہتھیار ڈال دیے۔ یروشلم کے عین قرب میں بیت الجبرائیل اور بیت لحم جیسے راہبوں کے مرکز مغلوب اور مسیحی فلسطین سے اسقلان کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ امداد کی کوئی توقع نہ تھی۔ بالآخر 4 ستمبر کو اہل اسقلان سلطان سے امان کی شرائط طلب کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 2 مہینوں کی قلیل مدت میں صلاح الدین اس ارض مقدس پر چھا گیا تھا جسے فتح کرنے کے لیے صلیبیوں کی کئی پشتیں معرکہ آرا رہی تھیں، اور اس سلسلے میں اس نے جان و مال کی بیش
بہار قربانیاں دی تھیں۔ اگرچہ مشرق میں پہاڑیوں کی بلندیوں پر چند قلعے باقی رہ گئے تھے، لیکن ان کی اہمیت ختم ہو گئی تھی۔ ان قلعوں سے ملحقہ علاقے مسلمانوں کے قبضے میں تھے اور ساحل سمندر سے ان کا رشتہ کٹ چکا تھا۔ ان کی قسمت کا فیصلہ چند روز کی بات تھی۔ یہ قلعے ان چوٹیوں کی طرح تھے جن کے دامن میں خوفناک سیلاب آ جائے۔ وہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے تو محفوظ رہیں، لیکن سلسلہ کوہ سے منقطع ہو جائیں۔ صلاح الدین کے دل میں یروشلم کی فتح کی خواہش چٹکیاں لے رہی تھی۔ یروشلم مسلمانوں کا مقدس شہر اور مسجد اقصی ان کا تیسرا مقدس مقام تھا۔ یہاں وہ متبرک چٹان تھی جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف تشریف لے گئے۔ وہ یروشلم کو اپنی فتوحات کا سرمایہ فخر اور اپنی خوش قسمتی کا گراں بہا مایہ سمجھتا تھا۔ 2 ستمبر کو صلاح الدین کی فوج نے مغرب کی طرف باب داؤد کے مقابل ٹیلے پر خیمے گاڑ دیے۔ چند روز ہی پہلے بالین ڈی ابلین یروشلم پہنچا۔ معرکہ حطین میں لڑنے والے سرداروں میں سے صرف وہی اکیلا یروشلم واپس آیا تھا۔ اس مصیبت کے وقت میں ملکہ سبل اور شہزادی ایزابیل اپنے باہمی تنازعات کو بھول گئی تھی۔ قلعے میں مفتوحہ علاقے کے گرجوں کے پادری اور مختلف شہروں کے پناہ گزین جمع تھے۔ ملکہ سبل اور اسقاف اعظم ہرقلیس محل میں بڑی افسردگی سے مستقبل کے منتظر تھے۔ بالین کی آمد سے پہلے تو شہر میں فن حرب کا کوئی ماہر بھی موجود نہ تھا۔ تنگ گلیوں میں پریشان عورتیں باتیں کرتی رہتی۔ مذبح سے متصل کھیتوں میں مویشیوں کا ہجوم تھا۔ ٹیمپلروں کے احاطے کے نیچے جہاں کبھی جنگی گھوڑے ہوتے تھے، اب وہاں خچر اور معمولی گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ مزار مسیح پر ہر وقت لوگ جمع تھے۔ وہاں بوڑھے، نوجوان، عورتیں اور بچے، راہب، شامی، عیسائی، لمبی قباؤں والے تاجر، خستہ حال زائر اور خاموش بیوائیں عبادت اور گریہ عذاری میں مصروف رہتے۔ پادری ہر وقت دعائیں پڑھتے رہتے۔ قلعے کی برجوں پر چند مسلح سوار پہرا دیتے اور گاہے گاہے افسردہ خاطر سے بازاروں سے گزرتے دکھائی دیتے۔ سب نے بالین سے قلعے کی مدافعت کا ذمہ لینے کی درخواست کی۔ ان بیچاروں نے حطین کا خون آشام میدان نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس عالمی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ پھر کیسے باور کر لیتے کہ واقعی ہماری مسلح افواج کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ضرور کوئی معجزہ رونما ہوگا اور یروشلم محفوظ رہے گا۔ کاش کہ بالین انہیں شہر کی محافظت کی کوئی تدبیر سمجھا دے، لیکن بالین نے فوج کی کمان سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ اس نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ میری حیثیت آزاد شدہ اسیر سے زیادہ نہیں اور میں سلطان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھانے کا حلف دے چکا ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ لیجئے میرے پاس تلوار نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اتنا اصرار کیا، اتنی منت سماجت کی کہ وہ مجبور ہو گیا۔ اس وقت ایک باقاعدہ نائٹ کیوں کر غیر جانبدار رہتا، جبکہ اس کے سارے ہم وطن آمادہ پیکار تھے۔ اس نے صلاح الدین کو ایک خط لکھا اور اسے تمام صورتحال سے مطلع کیا اور اپنے اہل و عیال کی سلامتی کی درخواست کی۔ سلطان نے اسے جواب میں لکھا کہ میں تمہارے حالات سے واقف ہوں اور میں تمہارے اہل و عیال کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہوں۔ بالین سے جو کچھ ہو سکا اس نے کیا۔ اس نے تربیت یافتہ لوگوں کو بلایا، ان کی تعداد چند سینکڑوں سے زیادہ نہ تھی۔ اس نے باقاعدہ رسم کے بغیر 50 نوجوان جاگیرداروں اور سارجنٹوں کو نائٹ بنا دیا۔ گرجوں کی دولت سے پرچے، کمانیں اور ڈھالیں خریدی۔ کسانوں، شہریوں، زائرین کو اکٹھا کیا اور انہیں آلات حرب کی تربیت دی۔ اسے خوب معلوم تھا کہ ایسے آدمیوں کی امداد سے تو کوئی معجزہ بھی یروشلم کو بچا نہیں سکتا، لیکن وہ مجبور تھا۔ اس کی قسمت ان لوگوں سے وابستہ تھی، چنانچہ اس نے مدافعت کی ہر ممکن کوشش کی۔ کم از کم دشمن جنگ آزمائی کے بغیر تو یروشلم پر قابض نہیں ہو سکے گا۔ اسی اثنا میں صلاح الدین اور اس کے سالاروں نے مغربی دیوار کا بغور جائزہ لے لیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس دیوار کو تسخیر آسان نہیں، چنانچہ اس نے فوج کو شہر کے مقابل شمال مشرقی جانب ایک بلند مقام پر منتقل کر دیا۔ اس سے 88 سال پہلے صلیبیوں نے بھی یہی تدبیر اختیار کی تھی۔ یہاں پر آلات محاصرہ نصب اور خندق کے ساتھ مورچہ بندی کر دی گئی تاکہ نقب زن بے کٹک دیوار کی بنیادوں کے نیچے سے نقب لگا کر اپنا کام سر انجام دے سکیں۔ یروشلم کی غیر تربیت یافتہ فوج کے پاس مورچے توڑنے کے لیے مناسب آلات نہ تھے۔ وہ سنگباری کرتے تو ان کے پتھر خندق میں جا گرتے۔ انہوں نے قلعے کی برجوں پر بے شمار سپاہی اور تیر انداز جمع کر دی۔
آموزدہ کارڈ ترک اور مملوک سرداروں نے اس وقت تک سنگین فصیل پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کی جب تک کہ نقب زنوں نے اپنا کام تمام نہ کر دیا۔ نقب زنوں نے سوراخوں کو کشادہ کر کے بنیاد کے نیچے لکڑی کے موٹے موٹے کھمبوں کی دھونی دے کر آگ لگا دی۔ جب لکڑیاں جل گئیں تو دیوار کا کافی حصہ گر گیا اور اس میں شگاف پڑ گیا۔